وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، جو ان کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں سمجھا کہ یہ میرے مہمان ہیں. تو جب وہ آپ کے پاس آئے، جب آپ نے عراق سے فلسطین ہجرت کی تو وہاں دیکھا آپ نے کہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں نوجوان خوبصورت. تو سمجھے کوئی مہمان آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے. تو جب آپ کے پاس آئے تو آگے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا رب العالمین نے وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءت آئے رسولنا قاصد ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا ساتھ خوشخبری کے آئے. قالوا کہنے لگے سلاما سلام ہو. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کرنا تھا، بستیوں کو الٹا کرنا تھا، اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام حضرت اسحاق پاک کی خوشخبری دینی تھی علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ابراہیم کو بچے کی بھی ساتھ خوشخبری دیتے جاؤ، اور وہاں جا کے پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرو. تو جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے سلام ہو آپ پر. قال فرمایا ابراہیم نے جواب میں سلام ہو، تمہارے اوپر بھی سلام ہو. فما لبث اللہ کا کلام پاک کہتا ہے کہ نہیں ٹھہرا، فما لبث نہیں ٹھہرا، ان جاء بعجل سمین کہ جو آیا اللہ کا پاک پیغمبر بعجل ساتھ بچڑے کے حنین بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے. بچڑے کو بھن کر تھال میں رکھ پھر آئے ان کے پاس پیش کیا. بچڑا بھنا ہوا گوشت آ کے ان کے سامنے رکھا. فلما رہا پس جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا لا تصل الیہ نہیں کر رہے اپنے ہاتھ کو اس کھانے کی طرف، کھانا نہیں کھا رہے. ابراہیم علیہ السلام حیران پریشان ناکرہ ہوں، اوپرا سمجھا ان کو. دل میں خیال کیا کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے مہمان ہیں، لیکن کیوں نہیں کھا رہے میری دعوت کو. جب سامنے دعوت کو رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا ہی نہیں. وہ تو اللہ کے فرشتے تھے. اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں. تو اوپرا سمجھا ناکرہ ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو اوپرا سمجھا. اوجس منہم خیفہ، ان سے خوف محسوس کیا. اوجسا محسوس کیا منہم ان سے خیفہ خوف کو، کہ پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ، میرے دشمن تو نہیں ہے جو میری دعوت نہیں کھا رہے. جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کا پاک پیغمبر پریشان ہے تو انہوں نے پھر راز کو فاش کیا. کہنے لگے لا تخف ابراہیم تو خوف نہ کھا، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم لوط طرف قوم لوط کے. اللہ نے ہمیں قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی. فرمایا فرشتوں نے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ اور بیوی اس کی قائمۃ بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائمۃ کھڑی ہونے والی تھی. جب فرشتے نے خوشخبری دی بچے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پاک
علیہ السلام وہ کھڑی ہوئی تھی، سن رہی تھی باتیں، تو فضاحکت، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنسنے لگی، ہنسی، فبشرناہا، بس خوشخبری دی اس کو اسحاق، ساتھ اسحاق کے، ساتھ اسحاق کے، جو خوشخبری دی گئی اس کو اسحاق کے کہ بچہ پیدا ہوگا، ابھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اسے تو یہ بات عجیب لگی کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میری جوانی بھی ختم، اور ابراہیم علیہ السلام کی جوانی بھی ختم ہے، تو ہمیں بچے کی خوشخبری دی گئی ہے، ہمیں تو بچے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ومن وراء اسحاق، اور سوا اسحاق کے یعقوب بھی۔ سبحان اللہ، جب رب العالمین کسی گھرانے کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے تو نسل در نسل نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسحاق کی خوشخبری نہیں، ابراہیم تیرے اس کمزوری، تیری بیوی بھی کمزور، تو بھی کمزور، لیکن رب العالمین نے فرمایا جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ، اس کی قدرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا، اور وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوگا، اسحاق بھی اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ ہاں، فرمایا قالت، کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پاک، یا ویلتا، ہے افسوس، ہے افسوس، اب کہہ رہی ہے افسوس، الیدو، الیدو، کیا میں جنوں گی، کیا میں بچہ جنوں گی، بڑھاپا ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم میں بولا نہیں رہا، جسم کمزور ہو گیا ہے۔ کہنے لگی الیدو، فرشتے سن رہے ہیں کہ میں بچہ جنوں گی، بچہ جنوں گی، وہانا، اور میں عجوزن، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تو بیوی ہو چکی ہوں، وہذا، اور کہنے لگی یہ ابراہیم باعلی، جو خامد ہے میرا، شیخن، یہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، اور خامد میرا بھی وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اوپر بڑھاپا چھا گیا ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ خوشخبری جو ہے، یہ چیز جو ہے، لشیء عجیب، البتہ چیز ہے عجیب، عجیب بات ہے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہے ہمیں بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے فرشتے، اتعجبین، کہ تعجب کرتی ہے تو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ تو جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے۔ رحمت اللہ، رحمت ہے اس اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں علیکم، اوپر تمہارے، اہل البیت، اے گھرانے والے، تم تو خوش نصیب ہو، تمہارے اوپر اس رب العالمین کی رحمتیں ہیں، کرامات ہیں، اس نے نبوت کا سلسلہ نسل در نسل جو ہے وہ چلا دیا ہے، اور وہی مالک جو ہے تجھے بچہ دینا چاہتا ہے، اور بچہ بھی دے گا، ہاں، نبی ہوگا، اور اس سے بھی پھر نبی ہوگا، یعقوب علیہ السلام اسحاق کا بیٹا۔ اور اب خوشخبری دی جا رہی ہے، انہو، بے شک وہ اللہ، حمید، تعریف والا ہے، اور مجید، بزرگی والا ہے۔ فلما، پر جب ذہبا، چلا گیا، اور ابراہیم سے روع، دبدبا، وہ دہشت، خوف چلا گیا، وجاءته البشرا، اور یہ اس کے پاس خوشخبری بھی آ گئی، خوشخبری بھی دی انہوں نے، یجادلونا، جگر رہا ہمارے فی قوم لوط، بھی قوم لوط میں، ان ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ جو لوط جو ہے وہ میرا بھتیجا ہے، تھوڑی موخر کر دو، شاید قوم سمجھ جائے۔ فرشتے تو آئے ہوئے تھے، اللہ کا تو حکم ہو چکا تھا کہ قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کا پاک پیغمبر جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، تو فرمایا رب العالمین نے تو جھگڑا کیا ہمارے فرشتوں کے ساتھ
کہ وہاں میرا بھتیجا بھی رہتا ہے، کوئی دن موخر کرو. تو فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم جو تھا لحلیم، البتہ بردبار تھا، اواہ نرم دل، پھر فرمایا منیب رجوع کرنے والا، رب کے ساتھ رجوع کرنے والا تھا، نرم دل بھی تھا، نرم دل بھی تھا، حوصلے والا بھی تھا. اللہ کے نبی کا حوصلہ پہاڑوں جیسا مضبوط ہوتا ہے. یا ابراہیم، کہنے لگے فرشتے اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات سے آپ منہ پھیر دیجیے، منہ پھیر لیجیے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، اب قوم نہیں بچے گی. انہو، بے شک وہ، قد جاء، تاکہ آ گیا، امر رب کا، حکم تیرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، اب تو وہ بستی نہیں بچے گی، وہ بستی نہیں بچے گی. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتِہم، آئے گا ان کے پاس، عذاب، عذاب، غیر مردود، جو نہیں لوٹا ہوا، عذاب آئے گا، اب نہیں لوٹنے والا، اللہ کی قلم لگ چکی ہے، اب قوم نہیں بچے گی، اب قوم نہیں بچے گی. وَلَمَّا جَاءَتْ، جب وہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے فرشتے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کوئی پتہ نہیں پہچان پائے کہ یہ کون ہے. اب جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آئے فرشتے، رسولنا، فرمایا فرشتے ہمارے رب نے فرمایا لوط علیہ السلام کو، سی بہم، تکلیف دی گئی ساتھ ان کے، وَزَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور تنگ کیا گیا ساتھ ان کے سینہ. وقال، فرمایا ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے سخت. سینہ کیوں تنگ ہوا، تکلیف کیوں معلوم ہوئی؟ کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے فرشتے ہیں اور قوم میری بدبخت ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے. اب وہ تو دیکھ لیں گے میرے مہمانوں کو، انہوں نے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، مہمانوں کو دیکھ لیں گے تو وہ اپنی حرکتیں اسی طرح کریں گے، پریشان کریں گے. تو اسی لیے اللہ کا پاک پیغمبر تنگ ہوا، پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، میری قوم تو اپنی حرکتیں کرے گی. وجہ اور آئے اس کے پاس قوم اس کی، لوط علیہ السلام کی، یہرعون، دوڑتے ہوئے، الہی، طرف اس لوط کے، جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان جو ہے مرد لڑکے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے بھاگتے ہوئے، ان کا جو عمل تھا، جو فعل تھا برا، تو بھاگتے ہوئے ہے ان کی طرف. ومن قبل، اور پہلے کانوں تھے، یعملون السیئات، اللہ کا قرآن کہتا ہے برے عمل کرتے تھے. قال، فرمایا لوط علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. امت کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے پاس نکاح کرو. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، جو تم عمل کرتے ہو ان کے ساتھ شادی کرو، عورتوں کے ساتھ. فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے ڈرو، اس رب العالمین سے ڈرو جس ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے پہلی قوموں کو کیسے اڑا دیا، تھوڑی سی تکلیف جو ہے انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا، نابود کر دیا. تم ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، یہ میرے مہمان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو، میرا مہمان ہے. الیسا، فرمایا پیغمبر نے، کیا نہیں، منکم، تم میں سے، رجل رشید، کوئی جو ہے آدمی رشد و ہدایت والا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو تمہیں جو ہے ترغیب دے کر پیچھے سے ہٹائے اور تمہیں اچھی جو ہے نصیحت کرے، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ قالوا، کہنے لگے، قوم کہہ رہی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے، لقد علمت، تو تحقیق جانتا ہے، لوط، تو جانتا ہے، تحقیق جانتا ہے، تو مالنا، نہیں ہمارے لیے، فی بناتی کا، بھی تیری بیٹیوں میں، من حق، کسی حق سے، ان عورتوں پر ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق حاصل نہیں ہے.
वइन्नका और बेशक तू लतअलमु अलबत्ता जानता है तो मा नुरीदु जो कुछ हम इरादा कर रहे हैं तो उसको जानता है। काला फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने लो अगर अन्नली बेशक मेरे लिए कुव्वतन ताकत होती औ आवी या जगह पकड़ता मैं इला रुकन शदीद तरफ जमात सख्त के कालू कहने लगे या लो ऐ लो। अब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह का पैगंबर परेशान बैठा है और कौम उसकी बात नहीं सुन रही है। अब फरिश्ते जो है वो इमाम उठ रहा है, पर्दा उठ रहा है, कहने लगे या लूत ऐ लूत इन्ना बेशक हम रसूल रब्बिका फरिश्ते हैं तेरे रब की तरफ से भेजे गए कासिद हैं, फरिश्ते हैं। लन यसिलु इलैका हरगिज़ नहीं पहुंचेंगे तरफ तेरे। फअसरी बस चल तुम भी अहली का साथ अहल अपने के बिक़ित्अ मिनल लैल साथ टुकड़े रात के हिस्से में वला यल्तफित मिनकुम अहदा और पीछे मुड़ के कोई ना देखे तुम में से एक आदमी भी इल्ला इम्राअतका मगर बीवी तेरी इन्नहु बेशक वो अज़ाब मुसीब हुआ पहुंचेगा तेरी बीवी को मा असाबहम जो कुछ पहुंचेगा तेरी कौम को तेरी बीवी भी इसमें आएगी क्योंकि वो काफरा थी। इन्ना मौइदहुम सुबह बेशक वादे की जो है अजाब जो उनसे होगा उनको अजाब होगा उनके वादे की जगह जो सुबह को है सुबह को उनको अजाब होगा। और मैं फरिश्तों ने अलैस सुबह भी करीब क्या नहीं सुबह करीब होने के आप जो है यहाँ से चले जाए। तो अल्लाह का कुरान कहता फतमसना अयुनहुम फदूकु अज़ाबी व नुज़ुर। फिर जब वो जो आए थे ना भागते हुए आए और लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हो गए तो फरिश्तों ने लगाया पर सब की आंखें अंधी हो गई, सब अंधे हो गए। फिर अल्लाह का अजाब आया उनके ऊपर। फलम्मा जा अमरुना फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब आया हुक्म हमारा अजाब का जअलना बनाया हमने आलियाहा नीचे वाले हिस्से को ऊपर उठा के गए साफिलाहा फिर नीचे फेंका उसको नीचे से बस्ती को उठाया फिर बस्ती को उल्टा करके नीचे बस्ती को फेंका व अमतरना और फरमाया फिर बारिश की हमने अलैहा ऊपर उस लूतियों के जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी उनके ऊपर बारिश की हिजारा पत्थर की मिन सिंजील खंगर से नुकीले पत्थर मंजूर तय बर तय एक पत्थर दूसरा पत्थर तीसरा पत्थर चौथा पत्थर तय बर तय पत्थर लगता रहा। फिर फरमाया मुसव्वमतन निशान लगाए हुए इंद रब्बिका नजदीक तेरे रब के। फिर रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर निशान भी लगाया। ये किस बदबख्त किस हरामी किस जो है बदमाश के सर के ऊपर लगना है। तो फरमाया रब्बुल आलमीन ने हमने उसके ऊपर फिर निशान भी लगाया। फिर वो उसके ऊपर जिसको लगता था वो कुचल के रख दिया जाता था। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद और नहीं ये अज़ाब जुल्म करने वालों के लिए साथ दूर। जो भी ऐसे काम करेंगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो अज़ाब के शिकंजे में आ जाएंगे। पिछली कौमों ने जो भी अज़ाब जो उनके ऊपर जो अज़ाब आए वो तो उनके गुनाह की वजह से वो पकड़े गए। छोटी सी गुनाह करते थे अल्लाह उनको पकड़ लेता था। ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जो लड़कों के साथ बदफेलियां करती थी और औरतों को छोड़ देते थे, लड़कों को ज्यादा तरजीह देते थे। अल्लाह का पाक पैगंबर उनको तबलीग करता उनसे कहता कि ये हुन्ना बनाती ये मेरी लड़कियां हैं और इनसे निकाह करो इनसे शादी करो। तो वो कहते थे कि मालाना नहीं हमारे लिए मिन हक इनसे कोई हमें हक नहीं है, हमें कोई हक नहीं है। तू जानता है जो कुछ हम करते हैं हम तो लड़कों के साथ चलते फिरते हैं तो हम इनके साथ ही रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह के पाक पैगंबर की बात को ठुकराया तो रब्बुल आलमीन ने फिर उनको कैसा जो है दर्दनाक अजाब दिया। हाँ बस्तियां उल्टा दी गई बस्तियां उल्टा दी गई फिर भी रब्बुल आलमीन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। फिर जो है उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी उस मालिक ने उनके गुनाहों के एवज उनको पकड़ा।